آج صبرن کی اس خوشنما انجمن میں ہم لائے ہیں بہنوں کے لیے پروگرام بزم خواتین۔ اس پروگرام کے تحت آج ہم ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا خلجی سے لی گئی ملاقات آپ سنیں گے۔ موضوع ہوگا ایموشنل انٹیلیجنس۔ لیکن سامعین، اس سے پہلے آئیے سنتے ہیں یہ خصوصی پروگرام۔ میری بہنوں سماعت فرمائیے، ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا خلجی سے لی گئی ملاقات۔ عنوان ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ ان سے شریک گفتگو ہیں آسیہ پٹیل۔ سماعت کریں۔ سامعین اور خصوصاً پیاری بہنوں، آج بزم خواتین کے اس نہایت اہم پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر ثنا خلجی کو، اور آج جو ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے خواتین میں ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جذباتی ذہانت۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا صبرن کی بزم خواتین میں آپ کا استقبال کرتی ہوں بہت بہت آداب سے۔ آداب جی، تو ڈاکٹر صاحبہ، اس ضمن میں یعنی ایموشنل انٹیلیجنس، تو ہم چاہیں گے کہ اس کی آپ تھوڑا سا اس موضوع کی تھوڑا سا ہمارے سامعین کو وضاحت کیجیے کہ کیا ہے انٹیلیجنس، کیونکہ ابھی تک ہم نے آئی کیو سنا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ اس کو وضاحت کر دیں تو ہمارے سامعین کو واضح ہو جائے۔ آئی کیو یعنی کہ وہ ہمارا انٹیلیجنس کوشنٹ ہے جو ہمارے اسکول سلیبس میں ہم پڑھتے ہیں یا اسیس کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا وربل جو بات چیت ہے، لینگویج ہے، یا میتھمیٹیکل سکلز ہے، لاجیکل ریزننگ، یہ ہم یہ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ آئی کیو سے ٹوٹلی الگ ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے ہر کسی میں ہوتی ہے، جیسا آئی کیو ہوتا ہے ویسا یہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے۔ ہر ایک اس کو روزمرہ میں استعمال بھی کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس بولتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتا ہے ہمارے خود کی قابلیت جس سے ہم ہمارے جذبات کو پہچان پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھ پانا، ان کے جگہ خود کو رکھ پانا، اور ان سے ریلیٹڈ جو جذبات ہوتے ہیں ان کو بھی مینیج کر پانا۔ یہ ہماری جذباتی انٹیلیجنس یا ایموشنل انٹیلیجنس۔ کیونکہ عام طور پر تو جذبات سبھی میں ہیں، لیکن انٹیلیجنس کیا ہے تو یہ اہم ہے۔ یہ آپ کی ہوشیاری کہ آپ اپنے جذبات سمجھ رہے ہیں، مینیج کر پا رہے ہیں، دوسروں کے سمجھ رہے ہیں، ان کے بھی مینیج کر پا رہے ہیں، خود کو دوسروں کی جگہ رکھ پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا سٹریس کم رہ رہا ہے، آپ کسی سے کچھ کانفلکٹ میں نہیں آ رہے ہیں، کچھ ہو بھی رہا ہے تو حل کر پا رہے ہیں، وضاحت کر ہو جاتی ہاں ہے۔ جی، اس طرح سے اس کو۔ اور اس کے عام طور پہ جو اگر ہم 4 حصے ہوتے ہیں، جی جی ایک ہوتا ہے سیلف اویئرنیس، جی جس میں ہم خود کے جذبات کو پہچانتے ہیں، جی ہم کو خود سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے یہ جذبات ہو رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے خوشی، غم، ڈر، جلن، جو بھی ابتدائی جذبات، ہاں جو انسان پہچان پاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ جذبات ہو رہا ہے، تو اس کو ہم سیلف اویئرنیس، اس پہچاننے کو بولتے ہیں۔ سیلف مینجمنٹ، جی اس میں ہے یہ جذبات تو پہچان لیا، اب یہ جذبات کو مینیج کرنے آتا ہے، مطلب غصہ آ رہا ہے، ہم وہ غصہ کنٹرول کر پا رہے ہیں، ہم کو امپلس ہو رہی ہے کسی کو برا بھلا بولنے کی، ہم نہیں بول رہے ہیں، اس کو مینیج کر پا رہے ہیں، برداشت کر تو وہ جو برداشت کی قوت بولتے ہیں عام زبان میں، وہی ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہے۔ اب تیسرا حصہ ہے سوشل اویئرنیس، یعنی دوسروں کے جذبات پہچان پاتے، جی کوئی ہم سے ناراض ہے یا غصہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، کسی کے چہرے سے کچھ دکھ رہا ہے تو ہاں کیا جذبات سے گزر رہا ہے، اس کی جگہ خود کو ڈال کے دیکھ پاتے ہیں، اس کو ہم سوشل اویئرنیس بولتے ہیں۔ اور چوتھا حصہ ہوتا ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، مطلب آپ دوسروں کے جذبات بھی پہچان رہے ہیں، خود کے بھی پہچان پا رہے ہو، سمجھ پا رہے ہو، مینیج کر پا رہے ہو۔ اگر آپ یہ سب کر پاتے ہو تو آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں حصوں کو ملا کے جو انسان یہ سب کچھ کر پاتا ہے اچھا، اس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان بولا جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے سے آپ نے واضح طور پر سمجھایا، اور یقیناً ہماری بہنیں ہیں، سامعین ہیں، وہ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اسی سے ربط رکھتا ہوا ایک اگلا سوال ہے ہمارا اس طرح کہ خواتین کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کی کیا اہمیت ہے؟ تھوڑا سا آپ خواتین کے ضمن میں اس کو بتائیے۔ خواتین کے اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، سارا دن ضرورت پڑتی ہے، روز ضرورت پڑتی ہے، خود جتنے لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہو یا جتنے کام کر رہے ہو اتنے بار آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خواتین جذبات میں گھری رہتی ہے دن بھر۔ ہاں، دن بھر جیسے کاموں میں گھری رہتی ہے اتنے ہی جذبات میں گھری رہتی ہے، جتنی ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، گھر کے کام، کچن، صفائی، بچوں کی پرورش، ان کی پڑھائی،
پھر خود بھی اگر باہر کام کرے تو وہ کام، شوہر کی، ان لاز کی ذمہ داری، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ جو جذبات جڑے ہوتے ہیں. اب جو جتنا جذبات اچھا ہینڈل کر لے وہ سارا کام اتنا بہتر کر لے، اور جو نہیں کر پائے پھر گڑبڑ ہونے لگتی ہے. اور جتنا اچھا کر پائے وہ پسندیدہ بہو ثابت ہو جاتی ہے، پسندیدہ بہو، جو بھی بیٹی، بیوی، جس رول میں ہے، جو بھی ہے. ہاں تو یہ تو اگر یہ سب بہت اچھے سے ہینڈل کر پاتی ہے تو سب اچھی بن جاتی ہے. لیکن اگر نہیں کر پاتی ہے، جیسا خود کے جذبات کو نہیں ہینڈل کر پاتی، مثال کے طور پہ ساس نے اس کی کام والی ہٹا دی، اب اس کو بہت غصہ آئے گا ساس پہ، بول دیا اس نے پڑ پڑ کہ بھائی آپ نے ایسا کیا میرے ساتھ. اب ساس نے بھی واپس پلٹا کے بول دیا، تو دونوں کی بھی ایموشنل انٹیلیجنس اس وقت کم نظر آ رہی ہے. تو اگر وہ نہ بولے، سمجھ لے کہ ہاں، تو حکمتاً یہ ہوگا کہ بھائی دو راستے ہیں. ایک، کسی نے کچھ بولا تو پلٹا کے بول دو، اس کو گراؤ، اس کو گناؤ، اس کو بلیم کرو، اس کو ذمہ دار ٹھہراؤ، اس کے عیب نکالو، احسان جتاؤ. یہ اکثر عورتیں کرتی ہے. دوسرا یہ بھی اکثر عورتیں کرتی ہے کہ بھائی کچھ نہیں بولے، خاموشی اختیار کرو، نکل لو. تو یہ ہوئی ایموشنلی انٹیلیجنٹ عورت کہ بھائی نہیں بولا، ساس کے سامنے مت بولو، چاہے شوہر کو کتنا بھی سنا دو. نہیں، ایسا نہیں کہہ رہی ہوں، اس پہ بھی ہم آئیں گے. میں ایک مثال دے رہی تھی، کسی کے ساتھ بھی ہو، بھلے شوہر ہو، بھلے کہ بھائی ہوشیاری یہ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی غصے میں ہے، تو سامنے والا چپ رہ جائے. ہم اگر اس کے جذبات سمجھ پا رہے ہیں، بھائی وہ بھی تو کوئی وجہ سے کر رہا ہے، یا اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کمزور ہے اس لیے وہ ہم پہ چیخ پکار کر، تو یہ کر پاتی ہے کہ جذبات میں 2 کی 4 باتیں بول دیں گی، ہمیشہ کے لیے رشتے خراب ہو جائیں گے. تو وہ ٹائم پہ خود کو کنٹرول کرنا، جو ہم کو بولنے کی امپلس ہوتی ہے یا کوئی حرکت کرنے کی بات آتی ہے، وہ نہ کرنا، وہ کنٹرول کریں گے تو اچھا، نہیں کریں گے تو پھر وہ سب خراب ہو جائے گا رشتہ. جی. اچھا میم، اگلا سوال اس طرح ہے کہ کیا ایموشنل انٹیلیجنس جینڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کچھ سٹڈیز ایسی ہے جن میں عورتوں میں زیادہ ہے، کچھ سٹڈیز ایسی ہے جن میں آدمیوں میں زیادہ ہے. تو ایسا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا، آدمی ہو یا عورت ہو، صلاحیت پہ ہے. کسی کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں وہ کس طرح سے، مطلب گھر باہر اور یہ ساری ایموشنل انٹیلیجنس کس طرح سب مینیج کر پاتی ہیں، یہ آپ تھوڑا بتا. اگر وہ کام کا سٹریس گھر پہ لے کے آ جائے یا گھر کا سٹریس کام پہ لے کے چلے جائے تو سب ڈسٹرب ہو جائے گا بیلنس. تو اب یہ ہے یہاں پہ کہ بھئی کام کا ہم وہاں کے ایموشنز وہیں رکھیں، وہ صحیح مینیج کرے، گھر کے ایموشن صحیح مینیج کرے. اور اگر خود جذبات سے اویئر رہتے ہیں کہ بھئی ہاں مجھے یہ جذبات ہو رہے ہیں، کام کا غصہ گھر پہ نہیں نکلے گا، گھر کا غصہ کام پہ نہیں نکلے گا. ابھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک آپ ایسا نسخہ بتائیں گے کہ جو مطلب مزاج کو شگفتہ رکھے. وہ باہر سے کام کر کے آئی ہے، گھر میں بھی کام ہے، لیکن پھر بھی اس کو دونوں کو مینیج کرنا ہے. تو اس بیچ میں کوئی ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے جس کو آپ ڈاکٹر ہے اس حساب سے آپ بتا سکیں کہ وہ کس طرح سے اپنے موڈ کو اچھا خوشگوار رکھ سکتے؟ خوشگوار اگر اپنے جذبات کو پہچان پائے تو خوش رکھ سکتے ہیں. اب جیسا آپ نے پوچھا باہر سے گھر پہ آتی ہے تو خوش کیسے رکھیں. اب وہ تو دن اگر اچھا چلا گیا باہر تو گھر میں خوشی رہے گی، لیکن اگر دن برا چلا گیا تب وہاں لیکن اس کو گھر میں اچھا رکھنا ہے، اچھا رہنا ہے، تو کیا صحیح ٹیسٹ ہوگی. تو تب بھائی آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کا کام ہے. جس کی قدرتی زیادہ ہے وہ تو خود ہی مینیج کر پائے گا، پر جس کی کم ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس کو محنت یہ کرنی پڑے گی کہ بھئی اپنی خود کی کمیاں پہچانے، خود کی خوبیاں پہچانے. جو گھر والے لوگ ہیں ان کی کمیاں خوبیاں پہچانے کہ بھئی ہاں. اور ایک روٹین بنا لو کہ گھر میں آنے کے بعد مجھے یہ چیزیں پسند ہے تو میں آتے سے ہی تھوڑا ریسٹ کر کے یہ چیزیں شروع کروں. جو نہیں پسند ہے، جو چیزیں بہت جان پہ آتی ہے، وہ آتے سے ہی نہیں شروع کرنا ہے. وہ کسی چھٹی کے دن یا ایسے دن وہ چیزیں رکھو تو پھر اپنے آپ ماحول خوشگوار رہے. جی بہت صحیح. اچھا میم، ہم یہ اگلا سوال اس طرح ہے کہ کیا ایموشنل انٹیلیجنس گھریلو تشدد سے نمٹنے میں خواتین کی مدد کر سکتا ہے کیا؟ جی بالکل، بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور بہت اہم حصہ ہے یہ. دیکھیے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی بحث ہو رہی ہے، ایک طرفہ جھگڑا نہیں ہوتا. اکثر ایک انسان بہت بول رہا ہے، دوسرا کچھ نہیں بولتا، نکل جاتا وہاں سے، تو کچھ نہیں ہوتا. اس نے مجھے ایک بولا، میں پلٹا کے 2 بولوں گی یا پلٹا کے کچھ بولوں گی، تو پھر جھگڑا. عورتوں کا اکثر یہ میں بولتی ہوں پری مینسٹرول سنڈروم بولتے ہیں ہم، جو ماہواری کے پہلے کا 1 ہفتہ ہوتا ہے. اس میں اکثر عورتوں کا، سب نہیں پر کئی ساری عورتوں کو، ایک 60-70% بولو، ہلکے نفسیاتی علامات ہوتے ہیں. تھوڑی چڑچڑی ہو جائیں گی، تھوڑا رونا آئے گا، تھوڑا جذباتی ہو جائیں گی، زیادہ برا لگ جائے گا. عورتوں نے بھی عورتوں سے اور آدمیوں نے بھی عورتوں سے تھوڑا ڈینجر ٹائم زون مان کے چلنا. تو اس طرح سے ہم لوگ اگر
दूसरों का भी मेंटल स्टेट कैलकुलेट करने लग जाए जी। तो फिर तो ये सब बातें इमोशनल इंटेलिजेंस में ही शायद हो सकती है। मेरे नजरिए में जो इसका अगर हम हल चाहते हैं, वालिदैन ने बच्चों को ट्रेनिंग स्कूल्स में करिकुलम में ये ट्रेनिंग चाहिए। हम स्कूल्स में सोशल स्किल्स ट्रेनिंग या फिर इमोशनल स्किल्स ट्रेनिंग ये बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी एक कैटेगरी होनी चाहिए हमारे मार्किंग सिस्टम में। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे बचपन से मेहनत होनी चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। अच्छा मैम, अगला सवाल इस तरह है कि समाजी अध्याय यानी सोशल कॉग्निशन के लिहाज से इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या अहमियत हो सकती है, इस बारे में आप हमारे सामने को बताएं। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भी माशरे में हम जो बदल लाना चाहते हैं उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत होती है। तो हम माशरे में अगर हम बदल लाना चाहते हैं तो हमको, जैसा एक मैंने बताया, स्कूल करिकुलम में हम स्कूल के सिलेबस में ये चीज के ऊपर टीचर्स पेरेंट्स मेहनत करना शुरू करें बचपन से। और जिन लोग को नहीं आता है चेंजेस मिलेंगे। हमको जो हम एम्पैथी बोलते हैं, अपने आप को दूसरे की जगह डालना, ये हमको सीखने की जरूरत है। और ये हम जब तक बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बड़ों को नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारे सोसाइटी में पीसफुल या फिर झगड़े ये सब बंद नहीं होंगे। सोसाइटी में बहुत अहम सुकून नहीं आएगा। झगड़ा कब होता है? एक इंसान जज्बाती होता है, दूसरा भी जज्बाती होता है, और दोनों की इमोशनल इंटेलिजेंस कम होनी पड़ती है। तो फिर दोनों मिलके ज़बानी तौर पे हो, जिस्मानी तौर पे हो, झगड़ा शुरू करेंगे। ऐसा तो हमको अगर बदल लाना है तो हमको ये लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस पे मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। इसको एक दिन में नहीं, सालों लगेंगे ये सोसाइटल लेवल पे चेंज आने के लिए। लेकिन अगर मेहनत आज की जाए तो हमको कुछ डिकेड्स बाद उसका असर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और यकीनन हमारे जो सामीन हैं और खुसूसन जो इदारे हैं, असातिज़ा है, वो इस बात को अगर गहराई से सोचे तो बहुत मुस्बत बदलाव आ सकते हैं। तो मैम अगला सवाल इस तरह है कि क्या अपनी कोशिशों से ख़वातीन अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकती है? जी बिल्कुल बढ़ा सकती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, भाई मेहनत करें अगर, जी जी, जैसा हमारे स्कूल के नंबर बढ़ते हैं वैसा इमोशनल इंटेलिजेंस के भी नंबर बढ़ते हैं। तो पर मेहनत जिसको जितनी कुदरती दी है उस हिसाब से उसको मेहनत उतनी कम या ज्यादा करनी पड़ेगी। जी जी जी। अब कैसे बढ़ाए? हाँ, क्या करना चाहिए उन्होंने, क्या अगर आपके पास कुछ ऐसी क्या टिप्स करना हो? चाहिए? मतलब रीडिंग हो या फिर कुछ ऐसी किताबें हैं, मुताला है या फिर मतलब अपने आप में बदलाव आना चाहिए ना। पहचानना, सबसे पहले खुद को पहचानना। अगर हम किसी को बोले, समझ लो अच्छे से भी बोल दे कि भाई आप में ये कमजोरी है, कितने लोग कबूल कर पाते हैं? नहीं। मुझे नाम कैसे रख दिया, मुझे बुरा कैसे बोल दिया, यूं शुरू होता है। भाई हाँ, मुझ में 4 खूबियां हैं तो अल्लाह ने 2 कमजोरियां भी दी है। तो ठीक है, हर इंसान अपनी खूबियां कमजोरियां पहचाने, अपने साथ वालों की भी खूबियां कमजोरियां पहचाने। अगर ये पहचानने से ही शुरुआत करेंगे तो मैं अच्छा तुम बुरा, या मैं सुपीरियर तुम इंफीरियर, ये सब में लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मेहनत इस लेवल की करनी चाहिए, अपने जज्बात पहचाने, अपना कमियां खूबियां पहचाने, और जो कमियां हैं उन पे मेहनत करना शुरू करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आखिरी सवाल हमारा इस तरह है कि ख़वातीन का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? अब इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना जी, ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। आपको अपने ही सोच को, अपने ही जज्बात को चैलेंज करना पड़ता है, उनके खिलाफ एक्ट करना पड़ता है। तो गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा नहीं करना, किसी को बोलने का दिल कर रहा है लेकिन बोलना नहीं, आसान नहीं है। नहीं है बिल्कुल। बोलने का दिल कर रहा है, 2 नहीं 4 बोल तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं बोलना ये बहुत मुश्किल है। अब ये कैसे करेंगे आप? जी जी। तो अब ये कैसे करेंगे? एक तो खुद के जज्बात, हम जो बार बार बोल रहे हैं, खुद के जज्बात पहचानना। अगर आप अपने जज्बात पहचानेंगे तो कोई भी सोच जो आती है ना, वो जज्बात के रिएक्शन में होती है। आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर सामने वाले के ऊपर कुछ तो उसके बारे में सोच आएगी या कुछ तो रहेगी। तो अगर वो जज्बात नहीं, ये जज्बात से इन्फ्लुएंस सोच है और वो सोच के असर में मेरा बर्ताव है, तो हम वो साइकिल तोड़ पाते हैं। अच्छा, हम ये जज्बात की वजह से बात है 10 की 100 लग रही है मुझे, 10 का 100 गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे उतना गुस्सा आ रहा है। और वो कई बार एक बात का नहीं होता, 4 बातों का मिलके किसी एक पे निकल जाता है। जैसा 3-4 लोगों से बहस हो गई, आके बच्चों को आखिर में, हाँ। अब बच्चा बोला मैंने तो इतनी सी गलती की, मुझे क्यों पिट दिया? तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो बात अगर हम जज्बात पहचानेंगे, नहीं भाई मुझे शौहर की ये बात बुरी लग गई, मुझे पड़ोसन की ये बात बुरी लग गई, मुझे मेरे काम वाली की ये बात बुरी लग गई, और वो बच्चे ने होमवर्क नहीं टाइम पे किया या नहीं बोला, अभी नहीं थोड़ी देर से करता, उसको पकड़ के पीट दिया, तो अब वो निकला किस पे? अब वो उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो अगर हम पहचाने कि नहीं ये सबका इफेक्ट है, इसलिए मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो मैं अभी गुस्से में बात ना करूं और गुस्सा ठंडा हो गए बाद बात करूं। गुस्से, एक रूल बना लेना है, गुस्से में कभी किसी से बात ही नहीं करनी है। तो खुद को किस तरह से रिलैक्स करें कि ये मतलब एक जिस पे भी गुस्सा आ रहा है उसके सामने से हट जाओ,
جی وہاں سے نکل جاؤ, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. ہاں یہ بہت صحیح ہے. اور کچھ بھی جو چیز آپ کو تھوڑی ریلیکس کرتی ہو, ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتی ہے, بالکل, تو بالکل. وہ چیز میں آپ تھوڑا اپنے آپ کو انگیج کرنے کے, تھوڑا لیٹ جاؤ, تھوڑا ریلیکس کر لو, جی. ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے, یا پھر کسی سے آپ کو شیئر کرنا لگتا ہے, اپنے طریقے سے غصے کو مینیج کر لو. جس پہ غصہ ہے اس سے بات مت کرنا. جی جی آپ گھنٹہ 2 گھنٹے لو, 1 دن لو, اس کے بعد آپ وہ ٹاپک پہ واپس آؤ گے تو آپ کچھ اور ہی بولو. بالکل بالکل, کیونکہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے, سب سے اہم بات ہے. تو آپ وہ جو غصے کا جو پارا چڑھتا ہے وہ اتر بھی جاتا ہے. بالکل, بالکل. تو وہ آپ 1 دن بعد بات کرو گے یا 1 ہفتے بعد, ڈیپینڈنگ آن ہر ایک کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے, تو وہ تیزی نہیں رہے گی اتنے میں. اگر آپ غصے میں بولو گے تو 1 بولنے کا 4 بول جاؤ, اور بعد میں آپ خود ہی افسوس کرو گے, ارے مجھے تو اتنا نہیں بولنا تھا, میں نے اتنا کیا بول دیا, میرا اس سے اتنا بگڑ گیا. تو وہ اس وقت بات نہیں کرنا, یہ اکثر لوگ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں یہ, لیکن یہ چیز کے بارے میں اویئر رہے, اس کو سیکھ جائے تو ایموشنل انٹیلیجنس بڑھ رہی ہے. نہیں سیکھے, زندگی بھر وہی چل رہا ہے تو وہ عادت بن جائے گی, عادت بن گئی ہے. تو اپنی عادت کو توڑنا, اس کے اوپر محنت کرنا کہ ہاں مجھے جذبات ہوتے ہیں مجھے, اور آپ تھوڑے دن وقت کیلکولیٹ کرو, آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے. جی جی جی, عام طور پہ 1 آدھے بار الگ چیز ہو جائے, پر عام طور پہ سچویشن فکس رہتی ہے کہ ہاں بھائی مجھے عام طور پہ انہی چیزوں پہ غصہ آتا ہے. تو اگر آپ اویئر رہیں کہ ہاں مجھے ان باتوں پہ غصہ آتا ہے اور اس ٹائم پہ یہ جذبات ہوتے ہیں, بہت مشکل ہے, جذبات میں بہ جاتا ہے انسان, بالکل, بس آ گیا تو بول دیا ایسا, تو وہ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جذباتی ہو کے کبھی کسی سے بات نہیں کرنی ہے. غصہ تو چھوڑو, جذباتی, مجھے ابھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, ڈر میں ہم کسی کو کچھ کا کچھ بول دیں گے, کسی کو بہت زیادہ جلن حسد ہو رہی ہے, وہ ٹائم پہ بولتے ہیں. تو جذباتی ہو کے بات ہی نہیں کرنی. جب ہم نارمل فیل کر رہے ہیں, بہت خوشی میں ہے, بہت غم میں ہے, نہیں بات کرو, تھوڑا اکیلا پن لے لو. پھر جب ہم تھوڑا نارمل فیل کر رہے ہیں تب بات کرو, تو آپ کا کسی سے بھی برا نہیں ہوگا, آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے, اور اس آپ کے جذبات بھی بڑھنے کی طرف جائیں. اور آپ کو اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے. جیسا آپ نے مجھے کچھ بول دیا, مجھے بات پسند نہیں آئی آپ کی, لیکن میں اپنے آپ کو, ہاں میں ان کی جگہ ہوتی تو شاید میں بھی ایسا کرتی, آدھی تو بات بول دیتی, ٹھیک ہے میں ان کو معاف کر دوں, ان کے حالات ایسے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اس وقت ایسے حالات ایسے, نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی, کیونکہ میں ان کی جگہ اپنے آپ کو ڈال کے نہیں سوچ سکتی. ہم کو اپنے آپ کو ایگو بھی تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. ہاں, ہم کو ایگو چھوڑ دینا ہے, چھوڑ ہی دینا ہے. ایگو جتنا چھوڑ دیں گے اتنا خود کا بھلا, دوسروں کا بھی بھلا ہے. تو وہ ایگو میں رہ کے, کچھ جو لوگ کی اکثر ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہوتی ہے, ان کا ایگو بہت ہائی ہوتا ہے. تو اگر ایگو آپ توڑنا سیکھ جائے تو آپ اپنے آپ ایموشنل انٹیلیجنس بڑھانے کی طرف آپ کی کوشش بڑھ رہی ہے, اور وہ بڑھے گی بھی انشاءاللہ. اور دوسروں کے جذبات, دوسروں کے مسئلے, دوسروں کی مجبوریاں ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہمارے لیے تو ہم کو فل ہمدردی رہتی ہے, نہیں میرے ساتھ یہ برا ہوا اس لیے میں نے ایسا کیا, لیکن سامنے والے کی بھی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے, اس کی بھی کوئی, ہم لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا, مارجن دینا, یہ سیکھیں. اگر یہ کریں گے تو اپنے آپ ہمارے خود احتسابی ضروری ہے. جی. اور لوگوں سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے محنت نہیں کر. اکثر جن لوگ کی ایموشنل انٹیلیجنس کم ہوتی ہے وہ کیا سب سے کٹ کے رہتے ہیں, نہیں مجھ کو برا لگتا, یا لوگ میرے کو غلط سمجھتے, اس لیے وہ اور دور ہونے لگ جاتے ہیں. تو وہ کٹ کے رہنے میں کیا ہوتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس بڑھتی نہیں ہے, وہ کم ہوتی ہے, ویسے ہی کم کی کم رہتی ہے. اب آپ کو اگر بڑھانی ہے تو آپ کو لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی, اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے. تو وہ اگر آپ اس ڈائریکشن میں محنت کرتے ہو تو دھیرے دھیرے آپ خود سیکھتے جاتے ہو. ہاں تعلقات بڑھانے کے لیے, اچھے کرنے کے لیے لوگوں سے کیا کیسے رہنا پڑتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے, تو اپنے آپ کے تعلقات بہتر ہونے لگ جاتے ہیں, اور خوشگوار بھی رہتا ہے مزاج, ظاہری بات ہے. اور خود کی کمیاں پہچاننا, خود کی خوبیاں پہچاننا, آپ کو خود کانفیڈنس رہتا ہے اپنے آپ پہ کہ اگر ہاں مجھ میں ٹھیک ہے یہ 2 کمیاں, کوئی آپ کو بول دیا کہ نہیں تمہارے میں یہ بہت کمی ہے, تو برا لگتا ہے, کسی کو بھی نہیں اچھا, لیکن پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کمی ہے تو کیا ہے, میرے میں 4 اچھائیاں بھی ہیں. بالکل. تو آپ اویئر رہیں اپنی خود کی کمیاں خوبیاں, اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کی بھی کمیاں خوبیاں آپ جانیں, تو وہ حساب سے آپ ان کے ساتھ برتاؤ کرنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ جنرل رولز بنا لیں کہ بھائی کسی کو, ہم کو عیب نہیں نکالنے ہیں لوگوں کے. عیب نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم سدھارنے کی کوشش کریں, کوئی سدھرتا نہیں, گندا ہی ہوتا ہے. لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کریں, بلیم نہیں کریں. اکثر دیکھتی ہوں میں عورتیں بچوں کو, شوہر کو بلیم کرتی رہتی ہیں, تمہاری وجہ سے ہی برا ہوا, یہ اس سے کوئی شوہر نہیں, جھگڑا ہو جائے گا. تو وہ بلیم, لوگوں کو بلیم نہیں, بنا بلیم کرے آپ بات کریں. تو قسمت کا ہونا ہے, ہو کے رہتا ہے, آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے سے کچھ نہیں. وہی بات اگر آپ حکمتاً سوچ سمجھ کے پلان طریقے سے جب جذباتی نہ ہو بولیں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ پڑے گا اور اس سے چینج بھی آئے گا. اکثر عورتیں جب جذباتی ہو جاتی ہے, سامنے والے کو گرا کے بولنا, اس کو نیچا دکھانا, یا پھر میں سپیریئر تم انفیریئر, یہ سب میں بھی گھس جاتے ہیں. تو یہ سب بھی
نہیں کرنا ہے. اگر یہ سب نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھنے لگ جاتی ہے. پر یہ ایک دم سے نہیں آتا نہیں کسی کو ہوگا. کرنا. جی. آپ کو محنت کرتے رہنا پڑے گا. بالکل. کرو گے تو انشاءاللہ اور تھوڑا صبر بھی رکھنا ہوگا. ہاں صبر تو سب سے بڑا اہم حصہ ہے. اگر صبر کرنا سیکھیں گے تو ایموشنل انٹیلیجنس اپنے آپ بڑھ جائے گی. جی واقعی میم آپ نے بہت ساری ایسی بہت اہم چیزیں بتائی ہیں ہمارے سامعین خصوصاً خواتین کو، جس پر اگر وہ عمل کرے تو اپنی زندگی کو یقیناً جنت نشا بنا سکتی ہے، اپنے گھر کو بنا سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی خواتین سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں عملاً کرنا شروع کر دیں تو یقیناً کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. تو اب ہم چاہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ صبرن کی بزم میں آئیں اور بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.